الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ سورۃ الفجر ہے۔ اس سورت کا نام فجر اس لیے رکھا کہ اس سورت کی ابتدا میں پہلی ہی آیت میں ذکر ہے والفجر، اسی لفظ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الفجر رکھا گیا۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 89، یعنی 90 میں ایک کم، اور قرآن کریم کے نزول کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 10واں ہے، یعنی 10ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتداءً 5 چیزوں کی قسمیں کھائی، اور ان قسموں کو کھا کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قیامت کے بعد آخرت میں حساب و کتاب ہونے والا ہے، اور حساب و کتاب کے بعد اچھے اعمال کا اچھا بدلہ یعنی جزا ملے گی، اور برے اعمال کا برا بدلہ یعنی سزا دی جائے گی۔ تو یہ 5 چیزوں کی قسم کھا کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آخرت حساب و کتاب اور جزا و سزا کی جگہ ہے۔ پہلی آیت بیان کی ہے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کا معنی ہے صبح، یعنی صبح صادق۔ مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک فجر سے مراد روزانہ کی فجر، اللہ تبارک و تعالی ہر دن کی صبح کی قسم کھاتے ہیں۔ قسم کس لیے کھانے جا رہی ہے؟ قسم کھا کر یہ بات بتلانا ہے کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، جو حساب و کتاب اور جزا اور سزا کی جگہ ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت قسم کھا رہے صبح کی، فجر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کا جب سناٹا چھا جاتا ہے اور ہر مخلوق اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، انسان سو جاتے ہیں، جانور بھی سو جاتے ہیں، چہل پہل ختم ہو جاتی ہے، ایک قسم کا سناٹا چھا جاتا ہے اور ہر مخلوق پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، نیند اور سو جانا یہ موت کی بہن ہے۔ اسی لیے صبح جب اٹھتے ہیں تو مسنون دعاؤں میں کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا۔ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ کیوں کہ نیند جو ہے وہ موت کی طرح ہے۔ جس طرح آدمی کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے تو اسے اطراف کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، میرے آزو بازو کیا ہوتا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا مردے کو۔ اسی طرح نیند کے اندر آدمی جب سو جاتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کو اطراف کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ تو جس طرح یہ رات طاری ہو جاتی ہے اور سب لوگ سو جاتے ہیں، پھر جب صبح ہوتی ہے تو اب ہر ایک کے اپنے اپنے کام کاج شروع ہوتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی لوگ بیدار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی لوگ، کوئی مسجد جا رہا ہے، کوئی اٹھ کر دکان جا رہا ہے، کوئی بازار میں جا رہا ہے، کوئی اپنے کارخانے میں جا رہا ہے، بچے اسکول اور مدرسے میں جا رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو یہ رات طاری تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ نکلتے ہیں اور چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آخرت کا منظر ہے کہ اس زمانے تک انسانوں پر اور ساری مخلوق پر موت طاری ہو جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر لوگ نکلیں گے۔ تو یہ صبح کا منظر آخرت کو یاد دلانے والا ایک منظر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قسم کھاتے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ تو گویا انسانوں کو متنبع کر رہے ہیں کہ دیکھیے رات طاری ہو جانے اور سب لوگ سو جائے تو کوئی یوں نہ سمجھے کہ اب تو سب اندھیرا چھا گیا اور سب سو گئے، اب کبھی صبح نہیں ہوگی، بلکہ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ اسی طرح انسان کے مر جانے کے بعد بھی لوگ یوں نہ سمجھے کہ اب تو مر گیا اور بات ختم ہو گئی،
نہیں، بلکہ جس طرح صبح ہوتی ہے اور لوگ بیدار ہوتے ہیں اسی طرح آخرت قائم ہوگی اور مرنے والے آدمی بھی پھر زندہ ہوں گے۔ دوسری قسم کھائی ہے اچھا والفجر کی، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہر دن کی صبح، ایک قول یہ بھی ہے کہ والفجر سے مراد ماہ محرم کی پہلی تاریخ، یعنی اسلامی سال کا پہلا دن، پہلے دن کی صبح کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ ایک مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک والفجر سے مراد یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ جو ہمارا عید کا دن ہے، بقر عید کے دن کی صبح کی قسم اللہ رب العزت کھاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، بقر عید کا جو دن ہے اس دن کی صبح کی قسم اللہ نے کھائی، کیوں؟ یہ دن ایسا دن ہے جس کی کوئی رات نہیں ہے۔ بات سمجھیے گا، دیکھیے اسلامی اصول کے اعتبار سے ہر دن کے ساتھ ایک رات لگی ہوئی ہے اور وہ رات دن سے پہلے ہوتی ہے۔ جیسے آج بدھ کا دن ختم ہوا، اب مغرب سے جو رات شروع ہوئی یہ بدھ کی رات نہیں ہے، جمعرات کی رات ہے۔ جو اسلامی اصول کے اعتبار سے پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ ابھی جو رات ہے وہ جمعرات کی رات ہے، صبح جمعرات کا دن ہوگا، پھر وہ دن گزرے گا تو جو رات آئے گی وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ لیکن بقر عید کا جو دن ہے جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے اس کی کوئی رات نہیں ہے۔ عید کا دن آنے سے پہلے کی جو رات ہے یعنی 10ویں ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے، اس سے اگلی جو رات ہے 9ویں ذی الحجہ کے ختم ہونے کے بعد والی رات، وہ رات 10ویں ذی الحجہ کی عید کے دن کی نہیں بلکہ 9ویں ذی الحجہ ہی کی رات ہے۔ کیسے پتا چلا؟ 9ویں ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن حجاج حج کرنے والے لوگ عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں، اور حج کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، یہ فرض ہے، جو آدمی حج کے لیے گیا لیکن 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ میں نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہوگا، اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے، اس کو حج دوبارہ کرنا پڑے گا آئندہ سال۔ تو دیکھیے یوم عرفہ جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں اس دن جانا 9ویں ذی الحجہ کو ضروری ہے، لیکن کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا راستہ بھٹک جانے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ 9ویں ذی الحجہ کے دن میں یعنی مغرب سے پہلے بھی اگر عرفہ میں نہیں پہنچا تو اس کے لیے بھی حکم ہے مغرب کے بعد عشاء کے بعد رات بھر میں کبھی بھی عرفہ میں پہنچ جائے، وہ 9ویں ذی الحجہ کے ختم ہونے کے بعد بھی رات کو اگر وہ عرفہ کے میدان میں پہنچ جائے گا اس کا حج کا رکن ادا ہو جائے گا۔ دیکھیے ویسے یہ رکن کس دن کا ہے؟ 9ویں ذی الحجہ کا، لیکن وہ اس وقت نہیں کر سکا تو بھی رات کو کرے گا تو بھی اس کا عرفہ کا رکن ادا ہو جائے گا، یعنی وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا یہ رات بھی 9ویں ذی الحجہ کی رات ہے، عرفہ ہی کی رات ہے۔ تو یہ جو رات ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کی نہیں، 9ویں ہی ذی الحجہ۔ اس اعتبار سے 9ویں ذی الحجہ کی 2 راتیں ہو جائیں گی، 9ویں ذی الحجہ کے آنے سے پہلے کی جو رات ہے وہ بھی اسی دن کی رات ہے، اور 9ویں ذی الحجہ ختم ہونے کے بعد جو رات ہے وہ بھی 9ویں ذی الحجہ کی رات ہے۔ لیکن 10 ذی الحجہ یوم نحر جو عید کا دن ہے اس دن کے لیے کوئی رات نہیں ہے۔ تو اس دن کی ایک خصوصیت ہے، وہ صبح ایسی صبح ہوتی ہے جس کی کوئی رات نہیں، اس لیے اللہ رب العزت اس کی قسم کھاتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی۔ دوسری قسم کھائی ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب 10 راتوں سے کون سی رات مراد ہے؟ تو یہاں بھی مفسرین فرماتے ہیں یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں یعنی پہلے عشرے کی راتیں ہیں، کیونکہ یہ عشرہ بھی ایسا عشرہ ہے جس میں حج کے لیے حجاز اور مکہ میں دنیا بھر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی کسی خاص علاقے خاص ملک کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مختلف قسم کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کسی کی زبان کوئی اور ہے کسی کی زبان کچھ اور ہے، رہن سہن طور و طریق مزاج سب کی جدا گانا ہے، اسی طرح قد و قامت کے اعتبار سے لوگ الگ الگ قسم کے ہیں، تو اور مختلف زبان بولنے والے مختلف قسم کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ پھر حالت بھی کیسی ہوتی ہے، بڑے سے بڑا مالدار بھی ہو لیکن وہاں فقیرانہ حالت میں اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی ظاہر کرتے ہوئے آتا ہے، بہترین قسم کا لباس پہننے والا بھی وہاں صرف 2 چادروں میں، ایک چادر کی لنگی باندھ لی اور ایک چادر اوپر ڈال لی، سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے، آج تک فیشن کے بال رکھنے والا بھی وہاں جا کر
سر منڈا دیتا ہے، تو وہاں جا کر آدمی اپنی فقیری کا اظہار کرتا ہے۔ بہترین قسم کا عطر استعمال کرنے والا، خوشبو استعمال کرنے والا بھی وہاں جا کر ان دنوں میں خوشبو استعمال نہیں کرے گا، ناخن نہیں تراشنے ہیں، بال نہیں کاٹنے ہیں، بلکہ گویا کہ اللہ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو فقیر اور محتاج بنا کر مستانہ حالت میں جانا ہے۔ تو وہ منظر بھی ایک ایسا منظر ہے جو قیامت اور آخرت کو یاد دلانے والا ہے، کہ آخرت کا منظر بھی ایسا ہوگا جہاں پوری دنیا کے لوگ ہوں گے۔ جس طرح حج میں پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے، پوری دنیا کا مطلب پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ، الگ الگ جگہ کے لوگ، اسی طرح آخرت میں بھی، حشر کے میدان میں بھی پوری دنیا میں بسنے والے انسان وہاں جمع ہوں گے، اور مختلف زبان بولنے والے، مختلف عادات و اطوار رکھنے والے سب وہاں جمع ہو جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے، اس وقت کی زبان سب کی ایک ہو جائے گی، عربی زبان ہوگی۔ تو بہرحال یہ منظر بھی آخرت کو یاد دلانے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس کی قسم کھاتا ہوں 10 راتوں کی، اور وہ 10 راتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی۔ نیز اس عشرے کو شریعت میں اہمیت دی گئی ہے۔ اس پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک یہ جو 9 دن ہے، ان دنوں کی فضیلت میں آتا ہے کہ ان دنوں میں جو آدمی ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہت آسان سودا، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے۔ اور 9ویں ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا، 9ویں ذی الحجہ کو یعنی عرفہ کے دن جس آدمی نے روزہ رکھا، اس کے پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس 10 راتوں کو ایسی خصوصیت حاصل ہے کہ جو آدمی ان راتوں میں سے کسی رات میں عبادت کرے، گویا اس نے لیلۃ القدر میں عبادت، شب قدر کا ثواب۔ شب قدر ویسے رمضان کے مہینے میں آتی، اس کی کوئی رات کون سی ہے متعین نہیں ہے، اس لیے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو دیکھیے وہاں تو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں 10 راتیں ایسی دی گئی جو ہمیں معلوم ہی ہے ان راتوں کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کی طرح ہے۔ تو یہ ان دنوں کو، ان راتوں کو خصوصیت ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی ہے ولیال عشر، 2 قسمیں ہوئی، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جس کا جوڑا ہو، جس کو ہم بہو وچن بولتے ہیں، جوڑ والی چیز ہو، اس کو کہتے ہیں جفت، اور طاق اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا جوڑ نہ ہو، تنہا ہو، اکیلا ہو۔ اب یہاں جفت اور طاق سے کیا مراد؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ جفت اور طاق سے مراد یہاں قسم، اس قسم سے مراد مخلوق ہے، مخلوق اور خالق۔ مخلوق چونکہ جوڑا جوڑا ہے، اللہ رب العزت نے جتنی مخلوق بنائی ہے ان میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے، جیسے دن اور رات، آسمان اور زمین، مرد اور عورت، جنات اور انسان، ہر ایک کا جوڑا ہے۔ اسی طرح انسان پر طاری ہونے والے احوال بھی، حالات جو ہم پر طاری ہوتے ہیں اس کے بھی جوڑ ہیں، غریبی اور فقیری، صحت اور بیماری، عزت اور ذلت، علم اور جہالت، نیک بختی اور بدبختی، قوت اور ضعف، قدرت اور عاجزی، یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جوڑ ہے۔ تو والشفع کہہ کر مخلوق کی قسم کھائی کہ یہ مخلوقات ایسی ہے جو جوڑ والی ہے، یعنی اس کا کوئی جوڑا موجود ہے۔ اور والوتر، وتر کا معنی طاق یعنی تنہا، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کا مقابل کوئی نہیں، اور مخلوقات میں مقابل ہے۔ دیکھیے مخلوقات میں کسی کو عزت ہے تو ذلت بھی، اللہ کی عزت ہے ذلت نہیں۔ مخلوق میں علم ہے تو جہل بھی ہے، جہالت بھی ہے۔ اللہ کا پاس علم ہے، جہالت نہیں ہے۔ مخلوق کے پاس قدرت بھی ہے، عاجزی بھی ہے، اللہ کے پاس قدرت ہی قدرت ہے، عاجزی نہیں ہے۔ قوت ہی قوت ہے، ضعف نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے جو طاق ہے، یعنی اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ تو اس قسم کھا کر گویا والشفع والوتر کہہ کر گویا قسم کھائیے مخلوق کی اور خالق کی۔ اسی طرح بعض لوگوں کے یہ بھی اقوال ہے کہ ان قسموں سے مراد نمازیں ہیں، کیونکہ بعض نمازیں وہ ہے جو جوڑے والی ہے، یعنی بہو وچن میں آتی ہے، اور بعض نمازیں وہ ہے جو طاق ہے، جیسے مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہیں، وتر کی نماز 3 رکعتیں ہیں، اور اس کے علاوہ نمازیں 2 رکعت اور 4 رکعت والی ہے۔ تو ایک قول اس کا یہ بھی ہے۔ تو اس آیت میں 2 قسمیں ہو گئی، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ آخری ایک قسم کھائی واللیل اذا یسر، اور قسم ہے جب رات کی جب کہ وہ جانے لگے، پھر رات کی قسم کھائی۔ دیکھیے پہلی آیت میں فجر کی
اور پھر 10 راتوں کی، وہ 10 راتیں مخصوص ہیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، اور یہاں رات سے مراد ہر رات کی قسم جو جانے لگے، یعنی رات جب جانے لگتی ہے، ختم ہوتی ہے اور صبح ہوتی ہے، یہ بھی ایک آخرت کا منظر یاد دلانے والی ہے کہ رات کی تاریکی دیکھ کر کوئی انسان یوں نہ کہے کہ اب سب ختم ہو چکا، اندھیرا چھا چکا، لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے، جانور اپنے بلوں میں پہنچ گئے اور سارے کاروبار، ساری چہل پہل سب ختم ہو گئے، اب آئندہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ رات جب جانے لگتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو پھر وہی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان دنیا کے حالات کو دیکھ کر یوں نہ سمجھے ہمیں عزت مل گئی، کبھی ذلتیں نہیں آ سکتی، ہم مالدار ہو گئے، کبھی فقیریں نہیں آ سکتی، یہ انسان نہ سوچے۔ انسان کو زندگی مل گئی تو یوں نہ سمجھے کہ کبھی موت نہیں آ سکتی، بلکہ اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا ایسا ہے جہاں حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا کے حالات بدلتے ہیں، رات کے ختم ہونے کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح دنیا کا بھی ایک دن خاتمہ ہوگا اور آخرت واقع ہونے والی ہے۔ تو ان چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے اس بات کو ثابت کیا کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، اور آخرت قائم ہوگی اس وقت آپ کو حساب و کتاب دینا ہے، آپ کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا، جزا یا سزا، اچھا بدلہ ملے گا یا برے اعمال کا برا بدلہ ملے گا۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا کسی عقل مند کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کے لیے کو یقین دلانے کے لیے، آخرت کا یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں۔ ایک سوال ہے، سوال کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ اتنا ہی کافی ہے، جو آدمی عقل رکھتا ہو، عقل مند ہو، اس کو اتنی قسمیں کھا کر بتلانے سے اس کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ آخرت بالیقین واقع ہونے والی ہے۔ تو اتنی آیتوں میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آخرت واقع ہونے والی ہے۔ اب اور اس سے دنیا کے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی قوم کی یا کسی شخص کی بدبختی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آخرت میں تو اس کو سزا ملے گی ہی ملے گی، کبھی دنیا میں بھی اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اگلی آیتوں میں 3 واقعوں کی 3 قوم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان قوموں کو دیکھیں ان کی بدبختی اتنی بڑھ گئی کہ آخرت تو کیا ان کو دنیا ہی میں سزا ملی۔ تو 3 قوموں کا تذکرہ ہے، پھر اس بات کو بتایا کہ ان لوگوں پر یہ عذاب کیوں آیا، ان کے اعمال کیا تھے، کن بدبختیوں اور کن گناہوں کی وجہ سے ہوا، وہ سب باتیں آگے بیان کی ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ سبحان اللہ۔